اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ ابن کثیر میں اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی اور صلہ رحمی کی چھوڑنے کا ذریعہ اللہ کی قسموں کو نہ بڑھواؤ، جیسے اور جگہ ہے کہ یعنی وہ لوگ جو کشادہ حال اور فارغ البال ہیں وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے پر قسمیں نہ کھا بیٹھے۔ انہیں چاہیے یہ کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کی عادت ڈالیں۔ کیا تمہاری خود خواہش نہیں کہ اللہ تمہیں بخشے؟ اگر کوئی ایسی قسم کھا بیٹھے تو اسے چاہے کہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ہم پیچھے آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے بڑھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسی قسم کھا لے اور کفارہ ادا نہ کرے اور اس پر اڑا رہے، وہ بڑا گناہ گار ہے۔ یہ حدیث بھی بہت سے سندوں اور بہت سی کتابوں میں مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں۔ حضرت مسروق وغیرہ بہت سے مفسرین سے بھی یہی مروی ہے۔ جمہور کے ان اقوال کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم انشاءاللہ میں اگر کوئی قسم کھا بیٹھوں گا اور اس کے توڑنے میں مجھے بھلائی نظر آئے گی تو میں قطعاً اسے توڑ دوں گا اور اس قسم کا کفارہ ادا کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے عبد الرحمن، سرداری، امارت اور امامت کا طلب نہ کر، اگر بغیر مانگے تو دیا جائے گا تو اللہ کی جانب سے تیری مدد کی جائے گی۔ اگر تو نے آپ مانگ کر لی ہے تو تجھے اس کی طرف سونپ دیا جائے گا۔ تو اگر کوئی قسم کھانے اور اس کے خلاف بھی بلائی دیکھ تو اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور اس نیک کام کو کر لے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس شخص کو کوئی قسم کھا لے پھر اس کے سوا خوبی نظر آئے تو اسے چاہے کہ اس خوبی والے کام کو کر لے اور اپنی اس قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ دے دے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ اس کا چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ نظر اور قسم اس چیز میں نہیں جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو، اور نہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں ہی ہے، نہ رشتوں ناتوں کو توڑتی ہے، نہ شخص کو کوئی قسم کھا لے اور نیکی اس کے کرنے میں ہو تو وہ قسم چھوڑ دے اور نیکی کا کام کرے۔ اس قسم کو چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل کی کل صحیح حدیثوں میں یہ لفظ ہے کہ اپنی ایسی قسم کا کفارہ دے۔ ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ ایسی قسم کا پورا کرنا یہی ہے کہ اسے توڑ دے اور اس سے رجوع کرے۔ ابن عباس، سعد بن مسیب، مسروق اور شبی بھی اس کے قائل ہیں کہ ایسے شخص سے ذمہ کفارہ نہیں۔ پھر فرماتے ہیں، جو قسمیں تمہارے منہ سے بغیر قصر اور ارادہ کے عادتاً نکل جائیں ان کا پکڑ نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ جو شخص لات اور عزی کی قسم کھا بیٹھے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ یہ ارشاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کا ہوا تھا جو ابھی ابھی اسلام لائے تھے اور جاہلیت کے زمانے کی یہ قسمیں ان کی زبانوں پر چڑھی ہوئی تھیں۔
تو ان سے فرمایا کہ اگر عادتاً کبھی ایسے شرکیہ الفاظ نکل جائیں تو فوراً کلمہ توحید پڑھ لیا کرو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ پھر فرمایا ہاں جو قسمیں پختگی کے ساتھ دل کے ارادتاً کے ساتھ قصداً کھائی ہوئی جائیں ان پکڑ ہے۔ دوسری آیت کا لفظ ابو داؤد میں برویت حضرت عائشہ ایک مرفوع حدیث مروی ہے جو روایتوں میں موقوف نوارد ہوئی ہے کہ یہ لغو قسمیں وہ ہیں جو انسان اپنے گھر بار میں بال بچوں میں کہہ دیا کرتا ہے کہ اللہ، ہاں اللہ کی قسم اور نہیں اللہ کی قسم، غرض بطور تقیہ کلام کے یہ لفظ نکل جاتے ہیں، دل میں اس کی پختگی کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہی بھی مروی ہے کہ یہ وہ قسمیں ہیں جو ہنسے میں انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں، ان پر کفارہ نہیں ہے۔ ہاں جو ارادتاً کے ساتھ قسم ہو پھر اس کا خلاف کرے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی بعض صحابہ کرام اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تفسیر اس آیت کی بیان کی ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ ایک آدمی اپنی تحقیق و بھروسہ کر کے کسی معاملے کی نسبت قسم کھا بیٹھے اور حقیقت میں وہ معاملہ یوں نہ ہو تو یہ قسمیں لغو ہیں۔ یہ معنی بھی دیگر بہت سے حضرات سے مروی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو مرسل ہے، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازوں کی ایک جماعت کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ وہ تیر اندازی کر رہے تھے اور ایک شخص کا بھی کہتا تھا اللہ کی قسم اس کا تیر نشانے پر لگے گا، کبھی کہتا تھا اللہ کی قسم یہ خطا کرے گا۔ آپ کے صحابی نے کہا دیکھیے حضور اگر اس کی قسم کے خلاف ہو، آپ نے فرمایا یہ دو قسمیں لغو ہیں، ان پر کفارہ نہیں اور نہ کوئی سزا یا عذاب ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا یہ وہ قسمیں ہیں جو انسان کھا لیتا ہے پھر خیال نہیں رہتا، یا کوئی شخص اپنے اسی کام کرنے پر کوئی بد دعا کے کلمات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، وہ بھی لغوی ہی داخل ہے۔ یا غصے اور غضب کی حالت میں ہے، بے ساختہ زبان سے قسم نکل جائے یا حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر لے تو اسے چاہیے کہ اس قسم کی پرواہ نہ کرے اور اللہ کے احکام کے خلاف نہ کرے۔ حضرت سعد بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انصار کے دو شخص جو آپس میں بھائی تھے، ان کے درمیان کچھ میراث کا مال تھا، تو ایک نے دوسرے سے کہا اب اس مال کو تقسیم کر دو۔ دوسرے نے کہا اگر اب تو نے تقسیم کرنے کے لیے کہا تو میرا مال کعبہ کا خزانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ کعبہ ایسے مال سے غنی ہے، اپنی قسم کا کفارہ دے اور اپنے بھائی سے بول چال رکھ۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی رشتے ناتوں کے کاٹنے میں ہے، اور جس چیز کی ملکیت ہو اس میں نہ قسم ہے نہ نظر۔ پھر فرماتا ہے تمہارے دل جو کریں اس پر گرفت لے، یعنی اپنے جھوٹ کا علم ہو اور پھر قسمیں کھائے۔ جیسے ایک جگہ اور ہے، یعنی جو تم مضبوط اور تاکید والی قسمیں کھا لو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے اور ان پر علم و کرم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔